آئیے میں اب اس شخصیت کی جانب چلتا ہوں کہ جب وہ طالب علم تھے تو ان کی صرف تقریر سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کی تقریر کے دیوانے تھے، اور میں نے بھی ان کو سنا ہے، میرا ان کا زمانہ ایک ہی ہے طالب علم کا، میں نے ان کو بہت سنا ہے، اور آج بھی بہت اچھے مقرر ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری خوش بختی ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ وہ آج ہماری محفل میں موجود ہیں، حالانکہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ان کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، وہ ہماری یونیورسٹی کے ہیلتھ سروس سے وابستہ ہیں، اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ ڈاکٹر شارق علی صاحب کو درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے افکار سے ہمیں نوازیں۔ جناب شارق صاحب۔ ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں، یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کسی نہ کسی طرح عشق کا اور محبت کا ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگوں کا تعلق یونیورسٹی سے مادر دستگاہ سے صرف پیٹ کا رہ گیا ہے۔ یہ بہت مناسب موقع ہے، میں القاب میں بہت زیادہ وقت نہیں لگانا چاہتا۔ میرے بہت سینئر محترم ظفر الدین خان فیضان صاحب سپریم کورٹ کے نامور ایڈوکیٹ ہیں، ہماری یونین کے سابق صدر رہے، بڑے مقبول صدر رہے۔ فرقان بھائی میرے سینئر، جن کو میں نے بھی ووٹ دیا، یونین کے صدر رہے ہیں۔ پرنسپل نرسنگ کالج فرا بیٹھی ہیں، پرتیما سنگھ صاحبہ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کی آج کی پرتیک ہیں ہماری، اور قمر عالم صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید اختر صاحب ہیں، عمر الدین صاحب ہیں، عرفان انصاری، عمران منٹوئی، خان صاحب۔ میں اگر اپنی بات یہاں سے شروع کروں کہ سر سید نے 1875 کے اندر جو ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی اگر آپ اس کو پڑھیں 1872 کے اندر جو کمیٹی کالج کے لیے بنائی تھی، اس میں سر سید کے فرزند جسٹس محمود نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا ارادہ کالج کا نہیں ہے، اسکول کا نہیں ہے، بلکہ ہم ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 7 طالب علموں سے، صرف 7 طالب علم تھے اس وقت، سر سید نے پھوس بنگلہ، جہاں آج گیسٹ ہاؤس نمبر 2 ہے، فیضان صاحب تو جانتے ہیں، وہاں پہ 7 بچوں کو اکٹھا کر کے ایک امبل بگننگ کی، ایک ادارہ قائم کیا، اور اس کا اور خلوص اور کمٹمنٹ کا یہ حال تھا کہ اللہ نے اس محنت کو ایسے قبول کیا کہ اس ادارے کا پہلا طالب علم جس کا انرولمنٹ نمبر 1 تھا، حمید اللہ، وہ کیمبرج اور آکسفورڈ گئے، اور پھر وہ چیف جسٹس حیدرآباد ہائی کورٹ کے نظام میں 1908 میں مقرر ہوئے۔ یہ اس خلوص کا اللہ نے صلہ دیا۔ تو جب بھی کوئی چیز خلوص سے ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اس کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک پودا لگاتے ہیں اور وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور 2 سال میں نہیں بلکہ صرف 19 مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں 8 جنوری 1877 کو جب ایم اے او کالج کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، تو آج سر سید کی سوچ کی ہم بات کرتے ہیں۔ آج اس ملک کو جبکہ چاروں طرف نفرت کی آندھیاں چل رہی ہیں، سر سید جیسے دور اندیش کی ضرورت ہے۔ 8 جنوری کو جو ایم اے کالج کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا، آج بھی وہ فاؤنڈیشن اسٹون اسٹریچی ہال میں موجود ہے۔ تو اسٹیج کے اوپر کون تھے؟ لالا شمبھو نارائن بنارس نریش ایک سائڈ، لارڈ لیٹن جو اس وقت گورنر جنرل تھے دوسری سائڈ، ایک پریکٹسنگ برہمن ہندو، ایک پریکٹسنگ کرسچن، اور ایک سر سید لمبی داڑھی والے پریکٹسنگ مسلمان۔ چمیلی اور بیلے سے تو بس گلدان مہکے گا، جو ہم سب مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان مہکے گا۔ یہ 1877 میں سر سید نے پیغام دیا۔ آج کے ہمارے غالباً سیاست دانوں کو اس پارٹ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ سر سید کے پوتے روس مسعود جو بعد میں بہت بڑے ماہر تعلیم بنے، جن کا ذکر انگریزی یعنی برٹش ٹیکسٹ بکس میں ملتا ہے، بعد میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے، جب ان کی رسم بسم اللہ ہو رہی ہے، فارمل ایجوکیشن شروع ہو رہی ہے، اس زمانے کے دستور کے مطابق کسی مولوی کسی عالم دین کی گود میں بٹھایا جاتا تھا اور وہ بسم اللہ کہتے تھے، بلکہ سر سید نے اس بھرم کو بھی توڑا اور سر سید نے ایک صحیح مسلمان ہونے کا وہ خواب شرمندہ تعبیر کیا اور اپنے پوتے روس مسعود کو راجہ جے کشن داس کی گود میں بٹھا کر راجہ جے کشن داس سے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھائیے۔ یہ ہے صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عمل سے کر کے دکھایا۔
غالباً آج ہمیں سر سید کے پیغام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تقریریں کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن عمل سے اپنے زندگی کے اندر سر سید نے جو کر کے دکھایا, اور آپ جانتے ہیں اسٹریچی ہال آج بھی چلے جائیے, جتنے ڈونرز ہیں ان کے نام نمایاں طور پہ لکھے ہوئے ہیں, لیکن سر سید کا نام آپ کو کہیں تختی پہ نہیں ملے گا. آج ہمارے سیاستدان سب سے زیادہ اسی بات پہ زور دیتے ہیں, کام ہو کہ نہ ہو, پروجیکٹ ہو کہ نہ ہو, ہے نا, لیکن تختی پہلے لگ جائے. مجھے اس موقع پر بہت زیادہ بات نہیں کرنی, چونکہ میرے بہت سینئرز حضرات یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب آج اس بات کا عہد کریں کہ سر سید نے جس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, جو پیور موریلٹی, فری انکوائری اور لارج ہارٹڈ ٹالرنس پہ تھی, جو سر سید نے لارج ہارٹڈ ٹالرنس دکھائی بھی. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یونیورسٹی کا ایک ایک طالب علم جو یونیورسٹی سے جس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اس قرض کو چکائے. اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کوشش کی اپنے علاقے کے اندر. ہم 15 سال سے ایک مڈل اسکول چلا رہے ہیں اپنے نجیب آباد بجنور کے اندر. اس میں الحمدللہ 1300 بچے پڑھتے ہیں. کسی بھی بچے سے ہم 50 روپے سے زیادہ فیس نہیں لیتے. اور وہ اسکول اس وقت ہمارے آس پاس کے جتنے کانوینٹ اسکول ہیں ان کے مقابلے کے اوپر ان کو ٹکر دے رہا ہے. ہمارے اسکول میں لوگ داخلہ دلانا اپنے لیے فخر کی بات کرتے ہیں. اس میں خونچے والے, اس میں ڈیلی ویجرز, اس میں مزدوروں کے بچے پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ کبھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان یہ طے کرے کہ ہم سر سید کے اس قرض کو واپس کریں گے. کم سے کم ایک ادارہ بنائیں, کم سے کم ایک ادارہ ہم سب بنائیں. آپ کو پتا ہے کہ 1857 میں سر سید جب بجنور میں تھے, 40 سال کی عمر میں سر سید کے بال سفید ہو گئے تھے. 40 سال کی عمر میں, اسی قوم کے غم میں, اسی اضطراب میں, اسی بے چینی میں اس وقت. اب اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمزور ڈی این اے تو ایک کمزور اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ سر سید کے اوپر جو مصیبتیں تھیں, جو پہاڑ تھا, جس طرح کے وہ غدر کے حالات کو فیس کر رہے تھے, ایک کمزور ڈی این اے تو اجالا بخشا. دیکھنا یہ ہے اجالوں نے کسے کیا بخشا. اب ہم سب طے کریں کہ ہم اپنا کردار کیسے نبھائیں گے. میں آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, خاص طور سے اس پروگرام کے آرگنائزرز کو, جنہوں نے ان حالات میں جبکہ ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی, اس پروگرام کا انعقاد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر, جلانے والے جلاتے ہی ہیں چراغ آخر. یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی. بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.